اب نبی فرماتے ہیں تمہارے سامنے حدیثیں لائیں گے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اب برا لگے تو امام مسلم پہ غصہ اتارنا، مجھ پر مت اتارنا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں، فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی، یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے حدیثیں لائیں گی، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی ایسی حدیثیں جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی۔ اب ایسی ایسی حدیث لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے؟ تراویح کتنی رکعت پڑھتے ہیں آپ؟ 20 یہ لوگ کتنی پڑھتے ہیں؟ 8 اچھا ایمانداری سے بتانا، اس میں بہت بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، جبل پور میں 8 رکعت والی بدعات کب سے آئی ہے؟ بہت میکزیمم بھی اگر میں بڑا چڑھا کر بولوں تو 50 سال سے اوپر نہیں ہوئے، بڑا چڑھا کر بھی بولوں تو بھائی جب واقعی میں یہی سنت ہے تو جبل پور میں اسلام تو تقریباً 700-800 سال سے، تو پہلے سے یہ کیوں نہیں آ رہا؟ اسلام نیچے سے اوپر جا رہا ہے یا اوپر سے نیچے آ رہا ہے؟ بھائی جب یہی سنت ہے تو یہ پہلے سے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بعد میں اچانک سے محقق لوگ کیسے پیدا ہو؟ دیکھو 8 رکعت تراویح کی جو بدعت انہوں نے نکالی، اصل میں ان کا حضرت عمر سے بڑا زبردست اختلاف ہے۔ جیسے شیعوں کی حضرت صحابہ سے نہیں جمتی، ویسے ان کی بھی صحابہ سے نہیں جمتی۔ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح باجماعت کروائی، ان لوگوں کو حضرت عمر کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، کہتے معاذ اللہ یہ بدعت فاروقی ہے، بدعت عمری ہے، 8 رکعت سنت ہے۔ ان کے بڑے بھائی شیعوں نے تراویح کو صاف کیا، انہوں نے ہاف کیا۔ اب انہوں نے سوچا ہم بھی صاف کریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے یہ پکے شیعہ، اس لیے یہ لوگوں نے اپنی شیعت کو چھپا کے رکھا۔ یہ لوگ چھپے ہوئے شیعہ، چھپے ہوئے رافضی۔ حضرت عمر کے زمانے سے آج تک 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہی مانی گئی، چاروں امام اس میں اتفاق رکھتے ہیں، نہ شیعہ مانتا ہے نہ یہ مانتا ہے۔ جمعہ کی پہلی اذان زمانہ صحابہ سے آج تک مسلمان اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں، نہ شیعہ اس اذان کو مانتا ہے نہ یہ مانتا ہے۔ یہ بھی صحابہ کے دشمن ہے اور یہ شیعوں کے طریقے پر چل رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک جگہ میں سفر کر رہا تھا تو ایک بہت بڑے علوما ہم کو مل گئے، اب مل گئے، میں نے بورڈنگ پاس لیا، سیکورٹی چیکنگ کے بعد میں فلائٹ میں بیٹھا تو اتفاق سے ان کا وجود نامسعود میرے بازو میں آ گیا، وہ بھی میرے بازو میں بیٹھ گئے۔ بولے مولانا کہیں دیکھے لگ رہے ہو؟ میں نے کہا کلیم حنفی نام ہے میرا۔ اچھا جھوٹے مناظرے کرتے ہیں فون پر ہم نے کہا سچا تو ہی کر لے، وہ آپ ہی کا آدمی ہوتا۔ میں نے کہا کہاں سے تحقیق ہو گئی آپ کو؟ قیاس کر رہے ہو؟ تحقیق ہے آپ کے پاس؟ بولے مولانا آپ ایک بات مان لیجئے، تراویح تو 8 ہی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھ ایک کام کرتے ہیں، جہاں ہم جا رہے ہیں تجھے بھی اترنا مجھے بھی اترنا، بیٹھ کے اطمینان سے بات کرتے ہیں، جہاز اس کام کے لیے مناسب نہیں۔ بولے نہیں فیصلہ تو ابھی ہوگا، تراویح 8 ہی ہے 20 نہیں ہے۔ تو اس کو میں نے ایک جواب دیا، میں نے کہا سن یہ موبائل فون ہے، ذرا آپ کی بھی عقل کا تھوڑا سا ٹیسٹ لے لوں میں نے کہا یہ 8 روپے میں ملتا ہے، سب کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے کہا یہ 20 میں ملتا ہے اور یہ بڑی دور ملتا ہے، اب آپ اسے لینے جا رہے ہیں تو ایمانداری سے بتائیے آپ لوگ کتنے روپے لے کے جائیں گے؟ عقل مند آدمی کتنے روپے لے کے جائیں گے؟ 20۔ ہم نے کہا بھائی دیکھ دنیا ختم ہو جائیں گی، سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اب اگر تراویح 8 ہی نکلی تو خوش ہو جانا، ہم لوگ کون سا گھاٹے میں، ہم کتنا لے کر گئے؟ 20۔ ہم بولیں گے اللہ 8 تراویح کے لے لے، 12 کو نفل کر دے، کوئی نقصان ہے؟ لیکن 20 ہی نکلی تو پھر کیسا ٹھوکیں گا اللہ؟ آتا واپس آئے گا واپس پڑھنے؟ ارے بھائی 20 ہی نکل گئی تو پھر کیا کریں گے؟ فضیلت الشیخ چلی۔ اب 20 رکعت تراویح پر اتنا شور مچاتے خدا کی قسم منبر رسول پر علماء کی موجودگی میں میں اللہ کی قسم یاد کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی غیر مقلد مائک کا لال 8 رکعت تراویح تو ثابت کر۔ انہیں یہی نہیں معلوم کہ تراویح 8 رکعت ہو ہی نہیں سکتی۔ فون کو سائلنٹ پہ کر لو یار،
پورا شور مچا مچا کے دوسرا مقرر یہ بن رہا ہے. دیکھو کسی بھی چیز کی تعریف آدھی دلیل ہوتی ہے، تعریف سے آدھی بات سمجھ میں آتی ہے، دلیل سے آدھی بات سمجھ میں آتی ہے. تراویح عربی میں ترویحہ سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھنے. عربی زبان میں ایک ہے واحد، ایک ہے تثنیہ، ایک ہے جمع. عربی میں اگر ایک مرید ہے، جیسے مفتی صاحب قبلہ کا، پیر صاحب کا ایک مرید ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ مرید. 2 ہے تو کیا بولیں گے؟ مریدین. کیا بولیں گے؟ جیسے والدین ماں باپ، عیدین 2 نمازیں. تو مریدین کس کو بولتے ہیں؟ 2 کو. عربی میں 2 پہ جمع نہیں آتی. جب 3 ہے تو کیا بولیں گے؟ مریدین. عربی میں ایک ہے واحد، ایک ہے تثنیہ، ایک ہے جمع. عربی میں ترویحہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے 4 رکعت کے بعد بیٹھنا. اب کوئی اگر 8 پڑھے تو ظاہر سی بات ہے 4 کے بعد بیٹھے گا، 8 کے بعد بھگے گا تو تراویح ہو گئی، وہ تو ترویحہ ہوئی. چلو مان لو 8 کے بعد بھی بیٹھا تو کتنی بار بیٹھنا ہوا؟ 2 بار. تو 2 بار میں بھی ترویحہ ہوتا ہے. تراویح تو ہو ہی نہیں سکتی، کم سے کم اس کو 12 رکعت یا 16 رکعت پڑھنی پڑیں گی کم سے کم. تو 8 تو تراویح بنتی نہیں. پہلے آپ اسے اہل لغت سے ثابت تو کر کے بتا دو، پھر بخاری کی ایک حدیث لاتے ہیں یہ لوگ. حدیث میں بھی بتا دیتا ہوں، ان کی والی حدیث بتاتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں ان کی نماز کا حال نہ پوچھیے، اتنی پیاری اور اتنی لمبی ہوتی، اس کی عظمتوں کا حال نہ پوچھیے. وہ حدیث امام بخاری نے کہاں لکھی معلوم ہے؟ تہجد والی کتاب میں. کون سی کتاب میں؟ تہجد. اب ایک جگہ ہمارا مناظرہ ہوا تو ان کے بہت سارے علمائے کرائم بیٹھے ہوئے تھے. نوٹ کرائم، جرم کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا بھئی یہ حدیث تو تہجد والی. بولے مولانا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تراویح الگ نماز ہے؟ تراویح اصل میں تہجد ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 11 مہینے پڑھتے تو اسے تہجد کہا جاتا، رمضان میں اس کا نام تراویح ہوتا تھا. ہم نے پوچھا ایک بات بتاؤ، 11 مہینہ بیوی کو بیوی بولے اور 1 مہینہ اماں بولے تو چلتا ہے؟ بالکل نہیں چلتا. پھر ایک مزے کی بات کہ 11 مہینہ جو نماز رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی تھی، نفل پڑھ کے سمجھ کے پڑھی جاتی تھی، اکیلے پڑھی جاتی تھی، اچانک وہ رمضان میں سنت مؤکدہ ہو گئی، عشاء کے فوراً بعد جماعت سے ہو گئی. سنی مسلمانوں نام حدیث کا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. یہ ایک ایسی لیٹسٹ، ایسی ماڈرن جماعت ہے جس نے قرآن و حدیث کے نام پہ اسلام کی صورت کو مسخ کرنا شروع کر دیا ہے. رسول اللہ فرماتے آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں، فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی جو تمہارے سامنے حدیثیں لائیں گی، ایسی ایسی حدیثیں جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی. جیسے 8 رکعت تراویح والی حدیث. یہ لوگ تو دین کو آسان بنا رہے اور حدیث لے کر آئے. اچھا ایک بات بتاؤ، پیچھے سے اگر آپ کے ہوا نکل جائے، جبل پور کے جنتی مسلمانوں، اب کم سے کم ہوا تو نکلتی ہی ہو، تو وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں. پیچھے والے نہیں کرتے. بڑا تگڑا وضو ہے ان لوگوں کو. کون سے پانی سے کرتے ہو یار؟ گھاٹ کے پانی سے کرتے ہو، اسی لیے ٹھاٹ سے بیٹھے. اچھا ان کے مولانا فرماتے جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے وضو نہیں ٹوٹتا. آسانی، ڈسکاؤنٹ. اب ٹھنڈی کا موسم ہے، وضو کرنا بھاری پڑ رہا. مفتی فضیل فرماتے نہیں کرنا تو پڑے گا. اب یہ چلا گیا فضیلت الشیخ چلی کے پاس، تو فضیلت الشیخ چلی فرماتے نہیں زور سے پھوٹا تھا. نہیں زور سے نہیں، ہلکا آہستہ نکلا تھا، نہیں ٹوٹا. زور سے نہیں پھوٹا تو نہیں ٹوٹا. آسانی، ڈسکاؤنٹ، دین میں ڈسکاؤنٹ. اللہ نے قرآن کو آسان کیا، دین کو آسان کیا میرے بھائی. ارے باپ اور آسانی دیکھ لو. قربانی کتنے دن کرتے ہیں آپ؟ 3. یہ لوگ کتنے دن کرتے ہیں؟ 4. اچھا کیوں کرتے ہیں 4 دن؟ چمڑے کی چکر میں.
قاسم نعمت نے بھی ایک کتاب لکھی، آج میں نے دیکھا، چرم قربانی میں وہابی مفتی کی غلطیاں، دیوبندی مفتی۔ دیوبندیوں کو آپ حنفی مت سمجھے، وہ لوگ منفی ہیں، وہ محمدی نہیں ہے تو حنفی کہاں سے ہو؟ حنفی صرف اور صرف اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے لوگ، یعنی ہم لوگ الحمدللہ۔ بہرحال یہ لوگ چمڑے کے چکر میں 4 دن قربانی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کو یہ بھی نہیں معلوم کون سا چمڑا لینا چاہیے کون سا نہیں لینا چاہیے۔ ایک بہت بڑے فاضل صاحب تھے، بقرات اعظم تھے، ڈائریکٹ جامعہ سفلیہ سے آئے تھے، وہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک گھر میں تو میں چل رہی تھی۔ جب انہوں نے اپنے کان کو لگایا تو سنا گھر میں جھگڑا ہو رہا۔ کس بات پر؟ بچہ پیدا ہوا بڑے سالوں کے بعد، مرد کہتا تھا حجام سے ختنہ کراؤں گا، عورت کہتی تھی میں ڈاکٹر سے کراؤں گی۔ اسی بات میں تکرار پڑ گئی۔ اب فضیلت الشیخ چلی صاحب کی رگے خباثت پھڑک گئی، اندر آئے، کہا سنو ختنہ کسی سے بھی کرواؤ، کھال جمعیت اہل حدیث کو دے دو۔ کھال کس کو دے دو؟ یہ والی دے دینا، وہ والی مت دینا، قربانی بیکار ہو جائے۔ حصہ بھی مت لینا، حصہ لو گے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے، ان کا حصہ مت لینا۔ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لو، قربانی خراب ہو جائے۔ تو انہوں نے گوشت کے چکر میں، کھال کے چکر میں قربانی کتنے دن کیا؟ اچھا ایک بات اور ڈسکاؤنٹ دیا انہوں نے۔ ہم لوگ بڑے جانور میں 7 حصے لیتے ہیں، چھوٹے میں 1، تو ان کے مفتی صاحب فرماتے ہیں پورے گھر کے طرف سے مرغی ذبح کر دو، قربانی ہو۔ کتنی آسان، مرغی تک بھی ٹھیک تھا۔ مفتی عبدالستار صاحب جماعت غربائے اہل حدیث کے امام و پیشوا فرماتے ہیں کہ پورے گھر کے طرف سے انڈا بھی قربان کیا جائے تو قربانی ہو جائے۔ اب ان سے یہ ضرور پوچھنا کہ بکرے کا منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، انڈے کا منہ کہاں کرتے ہیں؟ بکرا کاٹنے ذبح کرنے کی دعا ہے نا، انڈا ذبح کرنے کی کون سی دعا ہے؟ بکرے کے گوشت میں 3 حصے ہوتے ہیں، انڈے میں کتنے حصے ہوتے؟ بھرجی بنا کے باندھ دیں۔ آسانیاں، چھوٹ، تراوی 8، ہوا نکل کے وضو نہیں ٹوٹتا، انڈے کی قربانی ہو جاتی، عورتوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے، ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی ضرورت نہیں ہے، سب بدعات، بدعات، ارے باپ، ضعیف حدیث ہے۔ آسانی، چھوٹ دیکھ کر بھاگ رہے۔